بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کے اس کورس نمبر 2 کے سبق نمبر آج ہم کریں گے 18 17 اور 18 ہم کریں گے. 19-20 انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. تو یہ صفحہ نمبر 5 کا اشارہ اے ہے. اے کے بعد پھر ہم بی کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو جس طرح یاد ہوگا کہ ہم نے اس کورس میں صرف 5 صفحے ہی پڑھنے، تو الحمدللہ 4 صفحے ہم مکمل کر چکے تھے. 5واں صفحہ آج شروع کر رہے ہیں. اس کے 2 اشارے جو ہیں وہ آج کر لیں گے اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ بقیہ 2 اشارے کریں گے. تو یہ ہمارا کورس اس طریقے سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. جس طرح ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا ان 5 صفحوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر، تو 5واں صفحہ جو ہے وہ آج شروع کرنا ہے ہم نے. اس سے پہلے جو 4 صفحے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے اشاروں کی ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر جو اشارے ہم نے کیے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. اس کے بعد کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے. تیسرے صفحے کے اشارے تھے: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. اور چوتھے صفحے کے اشارے ہیں: وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. شارٹ میں ہم نے ان کو کیا تھا: تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر. آج 5واں صفحہ جو ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی جو 4 اشارے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیں. سب سے پہلا ہے خلیفہ پر سوال، اس کے بعد اسماء کی تعلیم، پھر سجدہ اور ابلیس، اور آخری اشارہ اس صفحے کا پھسلانا اور توبہ. تو شارٹ میں ہم اس کو دیکھیں گے: خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. تو یہ آخری جو چھوٹی انگلی ہے دائیں ہاتھ کی، اس کے اوپر ان اشاروں کو ہم یاد کر لیں گے اس طریقے سے. تعارف جو اس وقت پیچھے سے ہمارا مضمون چل رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات پہلے بتائیں، اس کے بعد پھر مومنین کے بارے میں پہلے بات ہوئی، پھر کافروں کے لیے، پھر منافقین کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی. اس کے بعد پھر اب آگے تخلیق آدم کی طرف جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی جو تخلیق آدم کا جو ٹاپک ہے، اس کے اندر بھی اصل بات یہ ہے کہ پہلے کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اور اب یہاں پر جو ہدایت مل رہی ہے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے، ان کا ذکر ہوگا کہ جو لوگ کون لوگ ہیں جو اس ہدایت کے مستحق ہوں گے. پہلے حصے میں صرف ایک آیت ہے، آیت نمبر 30، جس میں مکالمہ ہے جو تخلیق آدم کے وقت فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اس کے جو اسباق ہیں اس آیت کے 4 جو ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں، ان کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے. یہ 4 سبق ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں گے جب آیت کو پڑھ چکے ہوں گے. نئے الفاظ جو ہم اس سبق میں سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، پہلی لائن میں تو ایک ہی نیا لفظ ہے، دوسری لائن میں 3، اور چوتھی لائن میں پھر 1.
تو بہت آسان ہے الحمدللہ، صرف 5 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے اور یہ آیت مکمل سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے اس آیت کو ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اور جب فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس زمین میں اسے جو فساد کرے گا اس میں اور بہائے گا خون، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کر لیتے ہیں اس کو کہ وَإِذْ جب بھی آتا ہے قرآن کریم میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب، تو جو چیز میں چھپی ہوئی ہے وہ ہے وَذْکُرُوا، اور یاد کرو۔ مگر جب ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو جو ہوا تھا وہ یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ اس نے کہا، آتا ہے ہمیں ربُّکَ، کس نے کہا؟ اب کہنے والا آگے آ گیا ہے ربُّ، تو ربُّ کا فاعل ہے، پیش کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ۔ اور ربُّ کا آپ کا رب QC1 سے پڑھ لیا ہے۔ للملائکتی، ملائکہ ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، اور لی بھی پڑھ چکے ہیں، تو الملائکہ کے ساتھ شروع میں جب لام زیر لی لگ گیا تو لیے ہو گیا، یعنی فرشتوں سے کہا۔ اور ملائکہ جو ہے یہ جمع ہے ملک کی، یہ بھی ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں، تو کوئی نیا لفظ نہیں ہے یہ۔ انی، انا اور پھر یا جو ضمیر ہے اس کے ساتھ مل کر کے انی بن گیا، بے شک میں، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جاعلن، جاعلن کا اشارہ کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا جاعلہ کی جب گردان کی تھی تو جاعلن اسم فاعل تھا جاعلن، اور مجعول جو تھا اس کا مفعول تھا، تو اس سے ہم یاد کر لیں گے کہ جاعل کون ہوا؟ بنانے والا۔ فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ کہتے ہیں سکسیسر کو، بعد میں آنے والا، نائب، ان معنوں میں آتا ہے یہ جب کہا تو اس کے بعد فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، اسی کورس میں ہم نے پڑھا ہے قالا کی گردان میں قالو، ان سب نے کہا اتجعلو، اس کو توڑ کے دیکھ لیں گے تو بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، کیا شروع میں آتا ہے، اور تجعلو وہی جعلہ کی گردان ہے، جعلہ سے یجعلو بناتا اور یجعلو سے تجعلو تم بناتے ہو۔ آتجلو کیا تم بناتے ہو یا بناؤ گے؟ فی ہا، فی میں ہو گیا، ہا جو ہے وہ زمین کے لیے آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی الارض، اور عربی میں یاد کر لیں کہ زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہے، تو اس سے ہمیں یاد رہے گا، اسی لیے ہا فی ہی نہیں ہے، فی ہا آیا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے ضمیر میں اس کی۔ من جو یفسدو،
یہ ایک نیا لفظ آیا ہے، انشاءاللہ ہم گرامر میں اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے افسدہ یفسدو جو فساد کرنے والا ہے. تو وہ جو فساد کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا. یفسدو فعل مضارع ہے، اتنا تو آپ کو ابھی تک آ چکا ہوگا انشاءاللہ، تو آسان ہے اس کو سمجھنا. یفسدو فیہا، وہ فساد کرے گا اس میں. فیہا پھر دیکھیں مؤنث کا صیغہ آ گیا ہے زمین کے لیے. وَيَسْفِكُ، صفا کا یسفی کو بہانے کو کہتے ہیں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، دماء خون. یہ جو فرشتوں نے ایک آرگومنٹ کیا یہاں پہ، اب آگے وہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَنَحْنُ، اور نحنو ہم سب، نُسَبِّحُ، یہ بھی ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا نہیں بلکہ بس اب تو QC2 آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو QC3 جب شروع کریں گے تو مزید فی کے افعال شروع ہو جائیں گے، اس میں ہم یہ پڑھ لیں گے سبح یسبح، یسبح سے نسبح، ہم سب تسبیح کرتے ہیں. بی ساتھ حمدی کا، یہ آتا ہے ہمیں QC1 سے. حمد، حمد ہو گئی تعریف، اور کا تیری. تو نسبح ہم سب تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے. و نقدسو، اور نقدسو بھی اسی طرح ہے، قدسہ یقدسو تقدیس. ہم سب پاکی بیان کرتے ہیں. تو تسبیح اور تقدیس اس دونوں کو یاد رکھ لیں کہ تسبیح کرنا اور پاکی بیان کرنا. لکا، تیرے لیے، یعنی کہ تیری. ٹھیک ہے. قالا، تو اب جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم سب جانتے ہو. تعلمون بھی ہم نے QC1 میں پڑھ لیا تھا جب علمہ یعلمو کی گردان کی تھی، تو یعلمو سے تعلمو اور اس کی جمع بنی تھی تعلمون. تو یہ ہمیں الحمدللہ دونوں آتے ہیں. تو اس طریقے سے اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ مکمل ہو گیا. اب اس کے ٹکڑے جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یعنی آدم اسلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. ہم زمین پر اس وجہ سے نہیں ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا تھا، بلکہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت ہے، اور اس کی مشیت میں یہ تھا پہلے ہی کہ انسانوں کو زمین پر بھیجنا ہے، آزمائش ہوگی، اور اس کے بعد پھر جس طرح کے ان کے اعمال ہوں گے اس دنیا میں، اس کے مطابق ان کو واپس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہوگا ان کا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہوئی ہے. خلیفہ کے دو معنی ہوتے ہیں: جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، نہ کہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا. سبحان اللہ. اگر کوئی ہم سے کچھ پوچھے یا سوال کرے اور ہمیں اس کا جواب معلوم ہو تو ہمیں جواب دینا چاہیے. فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے سوال کیا تھا. تسبیح، جی جی سوری سر، ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی جی فرمائیے. سر یہ فرشتوں کو علم الغیب کے بارے میں کیا فرشتوں کو علم الغیب ہے؟ اچھا یہ دیکھیں اس کورس کے اندر جو ہے نا، ہم یہ تفسیری نکات جو ہے نا ان کو ہم تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ سلیبس میں ہے نہیں اس کورس کے. جب آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جہاں پہ ہم کلاس میں یہ تفسیری نکات کو بھی ڈسکس کریں گے نا، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گے. ابھی اس کا جو اس کورس کا QC2 کا جو اسکوپ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہم ان کے لفظی ترجمے سیکھ لیں اور
جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر اسباق وغیرہ بتائے ہیں وہ سیکھ لیں، اور گرامر جو ہے وہ ہم اتنی سیکھ لیں کہ جب ہم آگے جائیں تو ہمیں مشکل نہ ہو۔ تو اس لیے میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ تفسیری نکات کو ابھی اس کلاس کے لیے ہم رہنے دیتے ہیں۔ ویسے آپ الگ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم پھر اس وقت اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ اچھا، حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس میں لکھی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ بہترین تسبیح ہے جو فرشتوں نے بھی کی اور ہمیں بھی سکھائی ہے۔ تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ اس سے ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور گریٹیچیوڈ جیسی اہم خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کل جو ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں اور پروگرامز ہوتے ہیں، بلکہ کورسز ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں ان چیزوں کے اوپر بڑا ایمفیسس ہوتا ہے کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوگا تو آپ سکسیسفل ہوں گے، اور جو گریٹیچیوڈ ہے اس کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو ایک طرح کا ذہنی سکون ملے گا اور ایک طمانینت محسوس ہوگی۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارا جو دین ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہیں، خاص طور سے جب QC1 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آپ نے جو 12 صفات پڑھی تھیں، 12 ہیبٹس، جو ڈاکٹر صاحب نے اس کورس کے پہلے حصے میں سورۃ الفاتحہ اور جو دعائیں اور نماز وغیرہ والا کورس تھا، اس میں جو تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ، ان تینوں سے جو 12 صفات یا 12 ہیبٹس، جو عادات بلکہ کہنا چاہیے جو ہم نے اپنانی ہے، وہ اسے بتائی تھی۔ امید ہے کہ ہم سب کو یاد ہوگی ہے۔ تو اس لیے کہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے اور اس کے کلام میں یا کام میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہم نے QC1 میں سیکھی تھی۔ حمد اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ مقدس کا لفظ یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، تقدیس کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اس کے ٹکڑے ہیں اگر ہم ان کو دیکھ لیں، قال انی عالم ما لا تعلمون، تو اس کی ایکسپلینیشن ڈاکٹر صاحب نے کیا دی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے، اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہبی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ذرا اس بات کو سوچئے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین پر خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو کاموں کی حکمت ہے وہ انسان اور فرشتے تو اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہر چیز سے ہر اعتبار سے باخبر ہے، اور وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، پھر اسباق دیکھتے ہیں اس کے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ۔ اسباق دو اور پلان اس کا دیکھ لیں۔ سب سے پہلا سبق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ فرشتوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے
اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین پر امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق دے، ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ اور پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں؟ بہت سارے پلان بن سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا۔ اس آیت میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ملائکتی، یہ QC1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ملکن کی جمع ملائکت، اور اگر ال کے ساتھ آ رہا ہے تو الملائکت ہو جائے گا۔ خلیفت، خلائف اس کی جمع ہے، خلیفتن کی جمع خلائف۔ دمن خون کو کہتے ہیں دم عربی میں، اور اس کی جمع ہے دماء۔ چلیں اسماء جو ہے سبق کے وہ ہم نے دیکھ لی ہے۔ اب افعال میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح جو سے حرفی یعنی کہ ثلاثی مجرد والے افعال ہیں ان کو پہلے ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلا خلیفہ، سر خلیفہ کی جمع خلفاء بھی؟ خلفاء، بالکل خلفاء بھی ہو سکتی ہے اس کی جمع فولا کے وزن پہ، بالکل۔ جعل یجعل، اجعل، جائل، مجعول اور جعل۔ QC1 میں پوری گردان ہم نے کی تھی، شارٹ والی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد صفقہ یسفیکو، باب دربہ ہے، فعل امر اس کا ہو جائے گا اسفک، اور اسم فاعل ہے صافکن، مفعول بن گیا مسفوکن، اور صفکن اس کا مصدر ہے۔ علیمہ باب سمیہ سے ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں۔ علیمہ یعلم، علم، عالم، معلوم اور علم، یہ ہمیں آتا ہے الحمدللہ۔ کمزور حروف والے جو افعال ہیں، سب سے پہلے قال، اس کی پوری گردان ہم نے اسی کورس میں کی ہے۔ قال یقول، قل، قائل، مقول، قول۔ اور اس کو تو اس کی جو جتنے صیغے ہیں وہ سب ہمیں بہت اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ 1715 دفعہ آیا ہے یہ۔ تو اس کا باب کیا ہے؟ نصارہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ گرامر میں آ جائیں۔ اس سبق میں جو ہم جس طرح پچھلے اسباق میں دیکھا کہ ہم اعادہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے صحیح افعال کا اعادہ کیا، اس کے بعد کمزور حروف والے افعال کا اعادہ کیا، اور یہ ان افعال کو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس کورس میں ہیں، QC1 میں تھے یا پھر ابھی جو آیات ہم نے پڑھ لی ہیں ان میں جو افعال آئے وہ ہیں یہ۔ تو جن 3 افعال کا ابھی ہم جس کی پریکٹس کریں گے وہ ہے قال، زاد، شاء۔ ریکال کر لیں جو ہم نے پہلے کلاسیفیکیشن پڑھی ہوئی ہے، فتح، نصر، ضرب، سمع، یہ 4 ابواب ہیں، اور یہ اس وزن ان پہ جو فعل آتے ہیں وہ سب صحیح حروف، جس کے مادے کے تینوں حروف صحیح ہوں وہ ان اوزان پہ آتے ہیں۔ مادے کے حروف میں جب کمزور حروف آ جاتے ہیں یا حمزہ آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا وزن اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا ہم نے باب فتح سے وہابہ، یہبو پڑھا، اور پھر باب نصرہ سے قالا، کانا وغیرہ پڑھ لیا تھا، دربہ سے وعدہ اور وجدہ، ولدہ وغیرہ پڑھ لیا تھا، پھر زیادہ پڑھ لیا باب دربہ سے ہی، اور یہ
تھے جو شروع میں اور درمیان میں جب کمزور آ رہا تھا، جب آخر میں کمزور آ رہا ہے تو باب نصرہ سے ہم نے دعا پڑھا اور باب دربہ سے ہم نے ہدا پڑھ لیا. اس کے بعد شد والے بھی ہم نے پڑھ لیے. اس میں ظنہ باب نصرہ سے ظنہ یظنو بن رہا تھا، اور دلہ یدلو باب دربہ سے. تو اس طریقے سے یہ تمام افعال جو ہیں ہم نے سیکھ لیے. اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہر صفحے کے اوپر بلکہ ہر جو صحیح والے ہیں وہ ہر لائن میں ایک آتا ہے کم سے کم. کمزور والے بھی جو ہیں وہ بھی تقریباً ہر لائن میں ایک آتے ہیں، اور جو شد والے ہیں وہ بھی ہر صفحے پہ تقریباً 2 ضرور آ جاتے ہیں. ان کو یاد کرنے کے لیے جملے ڈاکٹر صاحب نے بنا دیے ہیں، یہ بھی امید ہے کہ اب تک ہمیں یاد ہو چکے ہوں گے، تو ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹس کرتے رہیں اس کی. اچھا، باب اور وزن کی ہم نے بہت اچھی پہچان ابھی تک آپ کو کروائی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو کوڈ متعارف کرائے ہیں اس کے، اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے وہابہ یا اس کے وزن پہ جو دوسرے فعل آئیں گے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کوڈ واو اور ہا ہے. اسی طرح جیسے قالا یقول، اس کے وزن پہ جتنے فعل آئیں گے، کانا یکونو ہو گیا، اور فازا یفوزو ہو گیا، اس طرح سے جو اس وزن پہ آئیں گے. تابا یتوبو بلکہ آپ نے پڑھا ہے وہ بھی اسی وزن پہ. تو اس کے لیے انہوں نے قاف الف رکھ دیا پہچان کے لیے. ہم نے آپ کو کیسے یاد کرایا ہے کہ اس کا باب پہچان لیں آپ، باب نصرہ ہے، اور وزن کیا ہے، قالا یقول. تو جس طرح سے آپ کو یاد ہوتا ہے اس طریقے سے یاد کر لیں. اصل مقصد ہے کہ پہچاننا، تاکہ اس کے جو صیغے ہیں اس میں سے کوئی بھی فعل آ رہا ہو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے تو ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے. سر یہ جو الحمدللہ. زنہ اور دلہ ہے، یہ پرائمریلی یہ 2 حرف والے الفاظ میں آئے گا یا کمزور میں آئے گا؟ کیونکہ ایک میں ہم جب ایک لکھتے ہیں تو دوسرا ہو جاتا ہے غلط کبھی اس میں، تو ان کو نہیں، کس طرح سمجھا؟ کمزور تو دیکھیں اس میں فعل جو مادے کے حروف ہیں ان میں کمزور تو کوئی نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کمزور میں تو بالکل بھی نہیں رکھا جائے گا. ہاں، جو صحیح سالم ہوتے ہیں نا ان سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. صحیح سالم وہ ہیں جیسے جن کے تینوں مادے کے تینوں حروف جو ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں اور ایک ایک آ رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مادے کے 3 حروف میں سے جو ہے وہ ایک ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں آپ کو مادے کے 2 حروف لگ رہے ہوتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر شد لگائی جاتی ہے. تو اس کو کچھ لوگ جو کلاسیفائی کرتے ہیں وہ غیر صحیح ضرور کہہ دیں گے، مگر کمزور کوئی بھی نہیں کہے گا اس کو. تو ایک ہوم ورک میں ایک لکھا تو دوسرا غلط ہو گیا اور دوسرا کیا، تو اس طرح کرتے تھوڑی کنفیوژن ہے. نہیں سر، دیکھیں میں آپ کو بھی کر دوں گا، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیے گا. ویسے میں آپ کو جنرل رول پوری کلاس کے لیے سب کو بتا دیتا ہوں. انڈیویجول پرابلم تو خیر بعد میں ہم سیپریٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں. کلاس میں سب کے لیے میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں اصول یہی ہے، جو کورس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کے جو کورس کا ڈیزائنر جو آتھر ہے اس کا کورس کا، اس نے جو رولز فالو کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کورس کے لیے ہم وہی رول فالو کریں گے. تو گرامرینز جو ہیں ان میں کوئی ڈفرینسز جس طرح ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، اس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان میں آپس میں کچھ نہ کوئی ڈفرینسز ہوتے ہیں، مگر جو کورس یہ والا ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر مادے کے حروف جو 3 ہیں اس میں سے کوئی کمزور آ رہا ہے تو ہم اس کو کمزور فعل کہیں گے. اگر مادے کے حروف میں کمزور نہیں ہے تو پھر اس کو ہم صحیح کہیں گے. صحیح کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں کہ صحیح سالم ہوگا ایک، جو کہ باب فتح نصرہ وغیرہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد صحیح میں دوسری قسم ہم نے پڑھی محموز کی، حمزہ والے. اس میں 3 قسمیں تھیں، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، درمیان میں حمزہ آ رہا ہے، یا آخر میں حمزہ آ رہا ہے. تو یہ بھی کیٹیگریز جو ہیں وہ صحیح والی ہیں مگر صحیح سالم نہیں ہے. یہ صحیح میں محموز کی کیٹیگری ہو گئی. اسی طرح پھر یہ جو شد والے ہیں یہ بھی صحیح کے انڈر میں ہی آتے ہیں مگر صحیح سالم نہیں ہے، بلکہ صحیح کی ایک اور کیٹیگری ہے مضاعف جس کو کہتے ہیں. مگر یہ آپ کے کورس میں نہیں ہے اس لیے یہ نام ہم آپ کو یاد نہیں کروا رہے ہیں. بس ایک دفعہ آپ سمجھ لیں خالی کہ یہ فرق کیا ہے. ان کو ہم کمزور نہیں کہیں گے، غیر صحیح کہہ سکتے ہیں، کمزور نہیں کہیں گے. تو جو دوسرے گرامیرینس ہیں جو اس کو صحیح میں نہیں رکھتے ہیں وہ
کیا کرتے ہیں کہ جو کمزور مادے کے حروف والے افعال ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کمزور فعل، اور باقی جو غیر صحیح ہے ان کو بھی صحیح سے الگ کر دیتے ہیں وہ، جو کہ محموز اور مضاعف ہیں، یعنی حمزہ والے اور شد والے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کسی اور کورس میں آپ گرامر پڑھیں گے، کسی اور ٹیچر سے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے وہ اس کی کلاسیفیکیشن ڈیفرنٹ ہو، کوئی بک آپ کنسلٹ کریں گے اس میں بھی کلاسیفیکیشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، مگر اس کورس کے لیے QC 1 2 3 وغیرہ جو ہم کرتے رہیں گے اس میں ہم نے یہی کلاسیفیکیشن رکھنی ہے۔ میرا خیال ہے میں نے کافی ایکسپلین کر دیا اس کو، تو اب آگے چلتے ہیں۔ آج جو اعادہ کرنا ہے ہم نے وہ قالا اور زیادہ، یہ دو ہیں، اور پھر ایک شاء بھی ہے جو ابھی آگے آئے گا۔ سب سے پہلے ہم قالا کے وزن پہ، قالا ریکال کر لیں دوبارہ کہ ہے باب نصرہ سے، مگر وزن نصرہ ینصرو نہیں ہے، بلکہ وزن اس کا قالا یقولو ہے۔ تو اس وزن کے اوپر جو قالا یقولو ایک ریفرنس ہو گیا، بنیادی وزن ہو گیا ہمارا باب نصرہ سے۔ اس وزن پہ آنے والے جو دوسرے فعل ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ دیکھ لیں یہاں پہ، ذاقا یذوقو، تابا یتوبو، کانا یکونو، قاما یقوم۔ یہ سارے جو فعل ہیں ذاقا سے لے کر کے اور قاما تک، ان کا وزن کیا ہوگا؟ قالا یقولو۔ ان کا باب کیا ہوگا؟ نصرہ۔ ٹھیک ہے، ان کا وزن نصرہ ینصرو آپ نہیں کہیں گے۔ بس یہ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ یہ باب نصرہ کے ہی کچھ فعل ہیں، مگر ان کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس لیے ان کا وزن ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو آئیے اب ہم پریکٹس کر لیں اس کی، جو افعال کے 3 افعال اور پھر 3 اسماء، 6 چابیاں ڈاکٹر صاحب نے بنا دی ہیں آسانی کے لیے، شارٹ والی گردان یاد کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے قال یقول، قل، قائل، مقول، قول۔ ریفرنس آیت قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد دوسرا فعل ہے ذاق یذوق۔ ذاق اس نے چکھا، تو یہ چکھنے کے معنی میں آ رہا ہے، ذاق یذوق، ذق، ذائق، مذوق، ذوق۔ ذوق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ریفرنس آیت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگلا فعل ہے تاب یتوب۔ QC 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں تاب یتوب، وہ پلٹا یا اس نے توبہ کی، دونوں معنی میں آتا ہے، تو ہمیں دونوں معنی اس کی یاد کر لینے چاہیے، پریکٹس کر لیں اس کی۔ تاب یتوب، تب، تائب ڈیش توبہ۔ ریفرنس ہے فتاب علیہ۔ تو یہ ڈیش جو لگا ہوا ہے اس کے مفعول میں، یہ بھی امید ہے کہ اب تک سب کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ جو ایسے افعال جو جن کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، یعنی ان کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا ہے بلکہ کرنے والے پر ہی پڑتا ہے، جیسے تابا وہ پلٹا تو خود ہی پلٹا، قاما وہ کھڑا ہوا وہ خود ہی کھڑا ہوا نا، اثر تو کسی پہ نہیں پڑ رہا ہے، تو اس لیے اس کے مفعول نہیں بنتے ہیں، یہ یاد رکھ لیں۔ اور اگر بنا بھی لیں گے آپ تو معنی وہی ہوں گے، فاعل والے ہوں گے، تو اس لیے اس کو ہم ڈیش کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگلا فعل ہے کانا یکونو۔ اسی کورس میں ہم نے اس کی پوری مکمل گردان کی ہے کانا یکونو کی، اور شارٹ والی گردان ابھی کر لیتے ہیں۔ کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون۔ ایک ریفرنس QC 1 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، ابھی QC 2 کا ریفرنس بھی یاد کر لیں۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فَيَكُونُ۔ یہ 1358 بار آیا یہ والا فعل، تو اس کو بہت اچھی طرح میں پہچان لینا چاہیے۔ کانا کی مختلف جو فارمز ہیں گردان میں، وہ سب ملا کر کے قرآن کریم میں 1358 بار آئی ہیں۔
تو یہ اسی گردان اگر ہم پکی کر لیں تو الحمدللہ اتنے سارے الفاظ ہمیں آ جاتے ہیں. آخری فعل جو اس کا ہے قام یقوم. قم قامہ وہ کھڑا ہوا، یقوم کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا، قم کھڑا ہو. اس کو یاد رکھیں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جب پرندوں کو بے جان سے جب جاندار بناتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. قائم فائل ہو گیا اس کا، ڈیش مفعول کوئی نہیں بنے گا. قیام اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں قیام اللیل سے. ٹھیک ہے، قیام اللیل سے یاد رکھ لیں کہ رات کا جو قیام ہوتا ہے، جو تہجد کی نماز ہے یا تراویح ہے، اس سے بھی. اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جو حوالہ دیا قد قامت الصلاۃ، تو قامت مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ نماز مؤنث ہے، اس لیے ہوا قامہ اور ہیا قامت، اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. تو قالا کے وزن پہ، قالا یقولو کے وزن پہ جو افعال ہم نے پڑھ لیے وہ ذاقہ، تابا، کانا اور قامہ ہے الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں زادہ. زادہ یزیدو. اب آپ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح ہے کہ باب تو دربا ہے مگر اس کا وزن جو ہے زادہ یزیدو کا دربا یدربو کے وزن پہ نہیں ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ باب دربا سے ایک نیا وزن ہم نے سیکھ لیا. جیسے پہلے وعدہ یعیدو ایک وزن سیکھا تھا، اب ہم نے ایک زیادہ یزیدو ایک وزن سیکھ لیا. اس وزن پہ اور افعال جو آئیں گے ان کو ہم اسی وزن پہ رکھ کر کے اور پوری کردان انشاءاللہ بنا لیں گے، یہ ہمیں آ جائے گا. تو اب زیادہ یزیدو، اور یہ ریفرنس ہو گیا ہمارا، ایک نیا وزن آ گیا باب دربا سے. اور اس وزن پہ جو ایک اور فعل ہم نے پڑھا ہے وہ ہے کادا یکیدو. کادا یکیدو. تو آئیے اس کی ہم پریکٹس کر لیں پہلے زیادہ یزیدو کی. زیادہ یزیدو، زد، زائد، مزید اور زیادتن. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں زائد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو فعل امر ہے زد، یہ ہم نے QC1 میں ہی پڑھ لیا تھا، ربی زدنی علما، زد زیادہ کر. کادا یکیدو، اس کی بھی جو چابیاں ہیں وہ دیکھ لیں پہلے. کادا یکیدو، کد فعل امر ہے اس کا، اور قائد اسم فاعل ہو گیا، مکید اسم مفعول ہو گیا، اور قید. قید کیا معنی ہوتا ہے؟ تدبیر بھی ہو سکتا ہے، چال بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی مکر بھی ہو سکتا ہے. ان تمام معنوں میں آتا ہے. یہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے. ایک چیز اور جو آگے QC3 میں جا کے آپ پڑھیں گے کہ یہ قادہ جو ہے یہ ایک اور باب سے بھی آتا ہے، قادہ یکادو. اس کے معنی تھوڑا سا مختلف ہوتے ہیں. یہ باب دربا سے جو ہے وہ ہے قادہ یکیدو. تو انشاءاللہ آپ اگلے کورس میں جا کر کے پڑھ لیں گے. مادے کے حروف، اس کے مادے کے حروف الگ ہیں. چلیں، تو یہ ہم نے پڑھ لیا زیادہ کے وزن پہ قادہ الحمدللہ. اب ایک اور جو اس لیسن میں ہم نے فعل پڑھنا ہے شاء. یہ باب سمیہ سے ہے، شاء یشاء، اسی کورس میں ہم نے پڑھ لیا. اور اس کے وزن پہ جو دوسرا فعل آ رہا ہے وہ ہے خافا یخافو. تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. شاء یشاء انشاءاللہ سے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں. شاء یشاء، شاء فعل امر ہو گیا اس کا، شاءن، مشیئن اور مشیئتن. یہ باب سمیہ سے آ رہا ہے، یاد رکھنا ہے ہم نے اس کو.
اسی کے وزن پہ، اب باب سمیع سے ایک وزن نے سیکھ لیا، شاء یشاء، اسی کے وزن پہ ایک اور فعل جو آ رہا ہے وہ ہے خافا یخافو، وہ ڈرا، اس نے خوف کھایا، ان معنوں میں خافا یخافو، خف یہ اس کا فعل امر ہو گیا، اور خائف ڈرنے والا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ خائف، اور مخوف اس کا مفعول ہے، خوف مصدر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے خائف اور خوف یہ دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو بہت آسان ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا۔ ریفرنس آئے تھے فلا خوف علیہم، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ڈریں گے نہیں۔ الحمدللہ یہ ہم نے پریکٹس کر لی ہے شاء اور خافہ کی، تو ماشاءاللہ آپ نے 9 افعال پر مشق کر لی ہے جو 3600 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً 130 افعال ایسے ہیں جو 5300 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب قال زادہ کے اسٹائل پر ہیں، اس لیے اس اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا میسج ہے آپ کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں بول چال کی طرف۔ تابا یتوب سے اس کی جب ہم نے گردان کی تھی تو ہم نے ایک صیغہ جو اس کا سیکھا ہے تبتا، ٹھیک ہے، تابا تابو تبتا تبتو تبتم تبنا، اس طریقے سے۔ تو حل تبتا کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ پلٹے یا آپ نے توبہ کی؟ نعم تبتو، ہاں میں پلٹا۔ حل تبتم کیا جواب ہوگا؟ نعم تبنا۔ حل تتوب کیا جواب ہوگا؟ نعم اتوب۔ حل تتوبون جمع کے لیے جواب ہوگا نعم نتوب۔ امر کے لیے تب، اس کا جواب بنے گا اتوب۔ توبو تم سب پلٹو یا تم سب توبہ کرو، نتوب اس کا جواب ہو گیا۔ الحمدللہ۔ قامہ سے دیکھ لیں، قم فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اقوم جواب ہو گیا اس کا، قومو قرآن کریم میں آتا ہے نا قومو للہ قانتین، تو قومو تم سب کھڑے ہو، تو جواب کیا ہوگا؟ نقوم، ہم سب کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، زیادہ یزیدو سے حل زدتا جواب ہوگا نعم زدتو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی اس طریقے سے آ رہا ہے کہ اصل میں تو یہ زد اور تا تھا، مگر عربی کا ایک جو قاعدہ ہے جو تجوید میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو قریب المخارج حروف ہوتے ہیں جب ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ان کا ادغام ہو جاتا ہے، وہ ضم ہو جاتے ہیں بلکہ دوسرے میں، تو پھر دال کو ہم نہیں پڑھیں گے اور تا کے اوپر شد لگا دیں گے، تو زدتا زدتو اس طریقے سے۔ حل زدتم نعم زدنا۔ حل تزيد نعم أزيد۔ هل تزيدون نعم نزيد۔ فعل امر میں آ جائیں زد کیا جواب ہوگا؟ ازید، اور زد سے جب جمع بنے گی زیدو تو اس کی جمع کا جواب ہوگا نزید۔ خافا یا خافو سے حل خفتا ما خفتو، نفی میں جواب ہوگا نہیں میں ڈرا۔ حل خفتم ما خفنا۔ حل تخاف لا اخاف۔ حل تخافون لا نخاف۔ یہ پلیز اپنے مائک آف کر لیں، جو بچوں کی شور اور کوئی کھانستے وغیرہ کی آواز جن لوگوں کی آ رہی ہے پلیز اپنے مائک آف کر لیں، دوسرے لوگ بھی کلاس میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔
سوال ہے لا تخف، جواب کیا ہوگا؟ لا اخاف، جس طرح فعل امر ہوتا ہے اسی طرح نہیں لا تخف، تو جواب ہو گیا لا اخاف، اور جمع کا صیغہ ہو گیا لا تخافو، جواب کیا ہوگا؟ لا نخاف، تم سب مت ڈرو۔ ہوم ورک اس کا دیکھ لیں، گرامر پارٹ میں جو قالا زادہ شاہ کے طریقے پر آنے والے افعال ہیں ان کا اعادہ کر لیں۔ یہ شارٹ والی جو گردان ہے اس کی، یہ آپ سب پکی کر لیں۔ بہت آسان ہوم ورک ہے اس کا، تو ہوم ورک کرنا مت بھولیں ساتھ ساتھ، اور ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ 5 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے۔ 5 منٹ کے لیے بریک کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ صفحہ نمبر 5 اشارہ بی، صفحہ نمبر 5 کے جو 4 اشارے آج ہم نے دیکھے، جس میں سے پہلا اشارہ خلیفہ پر سوال، یہ آیت نمبر 30 ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 31، 32 اور 33، یہ 3 آیتیں جو ہیں، یہ دوسرا اشارہ ہے آج کا، جس کا نام ہے اسماء کی تعلیم۔ اگلے 2 اشارے ہیں ہمارے سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ ان کو شارٹ میں اگر ہم یاد کر لیں تو خلیفہ، اسماء، سجدہ اور توبہ۔ پچھلی آیت میں جو بات ہوئی تھی آدم اسلام کی تخلیق کی، اسی کی کنٹینیوشن چل رہی ہے اس میں، کہ فرشتوں نے پہلے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اب انہیں کچھ مزید تفصیلات جو ہے وہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی تھیں اور کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو آدم اسلام کو جو اسماء کی تعلیم دی گئی تھی اس کے بارے میں یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان کے جو اسباق ہیں وہ ہم آخر میں ایک دفعہ پھر دیکھیں گے، مگر شروع میں بھی دیکھ لیں کہ ان 3 آیتوں سے ہم کیا اسباق سیکھ سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اسلام کو نام سکھائے، اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اخلاقی وہ ہے لیسن ہمارے لیے، سبق۔ فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ نئے الفاظ جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں، پہلی لائن میں 2، اس کے بعد اگلی لائن میں تمام الفاظ ہمیں پہلے سے آتے ہیں، اس کے بعد پھر 2، پھر 1 اور پھر 2۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہر لائن میں سے زیادہ تر الفاظ ہمیں آتے ہیں، بس 1-2 لفظ ہی نئے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 31 اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور اشارات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر الفاظ کے معنی۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے، یہ اس کون ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ۔
آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم ہو سچے۔ پھر پیش کیا ان کو، ارادہ ہم، ان سب کو جن کے نام سکھائے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، وا اور ہو گیا، اس کے بعد علمہ، اس نے سکھایا۔ یہ ہم کسی ون میں پڑھ کے آ گئے ہیں جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، علمہ اس نے سکھایا اس کو، یاد ہے نا یہ کسی ون سے، تو علمہ اس نے سکھایا آدم، آدم کو الاسماء تمام نام، کلہا، کلہ کل اردو میں بھی کہتے ہیں ہم تمام کے لیے، اور ہا جو ہے یہاں پہ یہ گرامر کا رول تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ اسماء جو ہے یہ جمع کی جو فارم ہے اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ آتا ہے، یہ ابھی رول آپ نے نہیں پڑھا ہے، یہ تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے۔ ثم پھر اعرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا، انبئونی، انبئونی اصل میں یہ دو لفظ ہیں، انبئو اور یا جو ہے یہ ضمیر ہے جو واحد متکلم کی ہے، نون اس کے ساتھ ملانے کے لیے صرف لگا ہوا ہے، جیسے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا زد نی، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا، نون اس میں ملانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا ایک خاص نام ہے جو تھوڑا سا آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو جب زیادہ کر مجھے کہنا تھا تو زد یہ نہیں لگایا، حالانکہ ویسے تو صرف یا ہوتی ہے جیسے ہم نے پڑھا کتابی، ربی وغیرہ میں، مگر فعل کے ساتھ جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو پھر ایک نون اور لگتی ہے اس میں، اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ بھی گرامر کا رول ہے جو آگے جا کر کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو انبئو تم سب بتاؤ، نی مجھے، بی اسمائی نام، ہاؤلائی ان سب کے، تو اسماء نام بھی جمع ہے، اور ہاؤلائی یہ ہم کسی نے پڑھ کے آ چکے ہیں، ہاذا ہاؤلائی یاد ہے نا۔ ان کنتم صادقین، ان اگر، کنتم کانا کی گردان میں ہم پڑھ کے آ گئے، کنتم تم سب ہو، صادقین سچے، صادق کی جمع صادقون اور صادقین۔ یہاں اسماء سے تمام چیزوں کے نام مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی، جیسے چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل یا مختلف چیزیں وغیرہ۔ تو یہ اگین وہی والی بات ہے کہ تفسیر میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ کون کون سے نام سکھائے تھے اور کیا مطلب ہے اس کا۔ اگلا حصہ جو آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو خصوصی حیثیت بخشی اور پھر انہیں علم سے نوازا۔ درحقیقت اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو آدم اسلام سے جو شروع ہوئی ہے یہ مخلوق، جو انسان جس کو کہتے ہیں، اس کی تخلیق کی ابتدائی جو ہے وہ تعلیم سے ہو رہی ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور اس علم کو پھر استعمال کرنا، یہ بنی نوع انسان کی تخلیق کے وقت سے ہی ان کی خاصیت رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے، اس کو ہمیں علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اچھے کاموں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے کرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو
ربی زدنی علما کے ذریعے دعا مانگیے اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے خوب علم حاصل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ سب سے پہلا صدقہ جاریہ، یعنی وہ عمل جس سے لوگ ہمارے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کا ثواب کا ایک حصہ انشاءاللہ ہمارے لیے لکھا جاتا رہے گا اس وقت بھی جب یہ ہمارا حساب کتاب کا دفتر جو ہے وہ بند ہو چکا ہوگا۔ یہ ثواب کا جو اعمال کا دفتر ہے یہ بند ہو چکا ہوگا، مگر اس عمل کا ہمیں حصہ ایک ملتا رہے گا جس کی ایفرٹ ہم نے اپنی زندگی میں کی تھی، یعنی کہ کوئی بھی عمل ایسا کیا جو صدقہ جاری ہے اس کے لیے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگین آپ دیکھیں کہ اس میں بھی وہی ہے کہ جو علم میں نے حاصل کیا وہ تو میں ساتھ لے کے قبر میں چلا جاؤں گا، اگر میں نے اس کو آگے پہنچا دیا ہے جس سے اور آگے پہنچ رہا ہے وہ، یا میں نے کوئی کتاب لکھ دی ہے، یا میں نے کوئی ایسی ریسورس بنا دی ہے، کوئی ایپ بنا دی ہے، آج کل جو زیادہ ریڈیلی اویلیبل ایگزامپل ہے، کوئی ایسا کام ہم کر دیں جو علم ہم اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں ہمارے مرنے کے بعد، تو اس میں بھی چونکہ ہماری ایفرٹ ہے تو ایک حصہ انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، تو جو اولاد کی تربیت میں بھی کیونکہ ہمارا حصہ ہوتا ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے اور وہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو بھی نیک عمل کریں گے اور دعا کریں گے ہمارے لیے، تو چونکہ ان کی تربیت میں ہمارا حصہ تھا تو انشاءاللہ ہمیں ایک ثواب کا ایک حصہ ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اور آج کل لوگ جو صدقہ جاریہ کے مختلف طریقے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا ایصال ثواب کے طریقے جو لوگوں نے بنا لیے ہیں، اس کے مقابلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہمیں وہ سمجھنا چاہیے کہ ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی کیسے ملتا رہے۔ آج اگر ہم انویسٹمنٹ کر دیں اس زندگی میں تو انشاءاللہ ملتا رہے گا، ورنہ مرنے کے بعد جو ہے وہ جو مال انسان چھوڑ جاتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ دین کی سمجھ جس کو عطا کر دے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی انشاءاللہ ہوگی۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، آمین۔ الحمدللہ آیت نمبر 31 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف، اس کو پہلے سن لیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہ کون کہنے والے ہیں؟ یہ فرشتے۔ قالو، ان سب نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم، نہیں کوئی علم، لنا، ہمارے پاس یا ہمارے لیے، الا، سوائے، مگر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں QC1 میں، ما، جو، علمتا، علمتا، یہ علمہ سے علمتا
آپ نے سکھایا، نہ ہمیں. تو اس کو توڑ لیں اس طرح سے، علمتا، علمہ سے علمہ، علمو، علمتا. ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے، مزید فی والے افعال QC3 میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر آسان ہے، سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے علمہ پڑھ لیا ہے تو علمتا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علمہ اس نے سکھایا، علمتا آپ نے سکھایا. کس کو سکھایا؟ نہ ہمیں. انکا انت العلیم اور الحکیم. ٹھیک ہو گیا، یہ سب ہمیں آتا ہے. اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال اپنے سامنے رکھیں اور سبحان اللہ کہیں. یہ بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اس کی کہ سبحان اللہ ہم کہہ دیا کریں جب ہمیں پتہ نہیں ہو. تو کسی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے. ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے، جیسے زلزلے، موت، بیماری وغیرہ. الحمدللہ آیت نمبر 32 مکمل ہو گئی ہے. اب آخری آیت جو اس سبق کی ہے پہلے وہ ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، بتا دے ان کو نام ان کے. یہ ان کون ہے؟ فرشتے. اور نام کن کے ہیں؟ ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا. پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. قال اس نے کہا، کیا کہا؟ یا آدم اے آدم، انبئہم وہاں پہ آیا تھا انبئو، جمع کا صیغہ تھا کہ تم سب بتاؤ. یہاں پہ کیونکہ آدم اسلام اکیلے ہیں، ان سے خطاب ہے، تو اس لیے واحد کا صیغہ آ گیا. انبئہم ان سب کو. بتانا کس کو ہے؟ وہاں پہ تھا انبئونی، تم سب بتاؤ مجھے. تو اگر اس کو ٹی پی آئی اشارے کے ساتھ کریں گے نا تو پھر صحیح سمجھ آئے گی کہ انبئو کا اشارہ 4 انگلیوں سے نیچے کی طرف ہم نے جمع کا کیا تھا، اور نی کے لیے اپنی طرف 1 انگلی سے اشارہ کیا تھا. اب آ رہا ہے انبئہم، یعنی کہ انبئ میں 1 انگلی سے نیچے کی طرف اشارہ اور ہم میں 4 انگلیوں سے سائیڈ میں اشارہ. مزہ آتا ہے جب آپ اس کو اس طرح کے افعال کو ٹی پی آئی کے ساتھ پریکٹس کریں تو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کے لیے فوراً 4 انگلیاں سائیڈ میں جائیں گی، نی کے لیے 1 انگلی اپنی طرف جائے گی، اس طریقے سے. تو اس کی پریکٹس آپ لوگ کر لیے گا. انبئہم کیا کہا کہ تم بتاؤ ان سب کو، بِأَسْمَائِهِمْ نام ان سب کے. فلما لما یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ لما فا کا مطلب پس، اور لما جب. انبأ اس نے بتایا، ہم ان سب کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کے نام. تو انبئہم ہم نے پڑھ لیا اور پھر اب انبأہم بھی پڑھ لیا. تو انبأ اور انبئ اور انبئو یہ ایک فعل ہے جو ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے
انشاءاللہ جب ہم مزید فی والے افعال پڑھ دوں گے، ابھی تک تو ہم نے صرف 3 حروف والے پڑھے ہیں نا، تو پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ انبأ ینبئ کس طریقے سے بنا ہے۔ یہ 3 فعل ہم نے پڑھ لیے، انبئو، انبأ اور انبأ، بھی اسمائہم ہو گیا۔ آیت کا بقیہ حصہ دیکھ لیں۔ قال، کہا اس نے، لم، کیا نہیں، اقل، اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے لم کا قاعدہ پہلے پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے ابھی ہمیں آسانی ہو جانی چاہیے کہ اصل میں تھا اقول، ٹھیک ہے، مگر لم جب لگا تو ہم نے کہا آخر میں پیش جو ہے وہ جزم بن جائے گا، اور واو کیونکہ کمزور حرف تھا تو وہ یہاں سے گر گیا، تو اس لیے ہو گیا لم اقل، اور اقولو ہوتا ہے فعل مضارع، معنی اس کے لم سے کیا ہوتا ہے، ماضی میں چلے جاتے ہیں، یہ ہم رول پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے بن گیا لم اقل، لم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے، اصل میں لفظی ترجمہ تمہارے لیے ہوگا، مگر قالا کے ساتھ جب لا آتا ہے تو اس سے کہا، اس کے لیے نہیں کہتے ہیں ہم اس کو، تو قال لکم، تم سب کے لیے، تم سب سے، انی، بے شک میں، یہ پڑھ چکے، اعلم، جانتا ہوں، کیا چیز، غیب السماوات، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی، والارضی، تو وا ہے تو اصل میں وا غیب الارض بنائی ہے، تو غیب السماوات و غیب الارض، مگر جملے میں اس کو ایک ہی دفعہ لکھتے ہیں اور بولتے بھی ایک ہی دفعہ ہیں، مگر وا کی وجہ سے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ غیب السماوات والارض کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمان کی بھی اور چھپی ہوئی چیزیں زمین کی بھی۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، ما تبدو، تم ظاہر کرتے ہو، اس کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے، تبدون، یہ اس کی جمع ہے تبدو کی، ٹھیک ہے، تم سب ظاہر کرتے ہو، وَمَا، اور جو، کنتم، کنتم ہمیں آتا ہے کانا سے، تکتمون، تم چھپاتے تھے، کنتم تکتمون، کتم یکتم، یہ چھپانا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ آدم علیہ السلام بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ اگر ہم کسی بھی چیز یا واقعے کے پیچھے حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے ہر راز اور حکمت کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے اور ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے ہیں، جیسے زلزلے، موت، بیماری وغیرہ۔ یہ کووڈ کی ایگزامپل آج کل بالکل کرنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کے پیچھے۔ وما کنتم تکتمون، بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل اور زیادہ علم والے ہیں، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے۔ واللہ عالم، مگر یہ تفصیلی نکات ہیں، اس طرح میں نے بتایا، مفسرین کے الگ الگ اقوال اس میں ملیں گے آپ کو، مختلف تفسیریں آپ اس کے لیے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے جو اپنے حسد و تکبر کو چھپا رہا تھا۔ در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صرف انسانوں کے خون بہانے کے پہلو کو ذکر کیا اور انسانوں میں اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ آیت نمبر 33 مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اس
ان تینوں آیتوں کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں پھر اسباق دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 31، اور اس نے سکھائے آدم کو نام سب کے سب، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 32، انہوں نے کہا پاک ہے تو، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33، فرمایا اے آدم بتا دو ان کو نام ان کے، پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اسباق، دعا اور پلان۔ سب سے پہلا سبق، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں کے پاس علم رہے گا جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب جانتا ہے۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعے کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے۔ اور کیا پلان بنانا چاہیے ہمیں؟ مثلا انشاءاللہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اسے سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اسماء اور افعال جو ان تین آیتوں میں آج ہم نے پڑھے ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسماء ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ اسم کی جمع جو ہے وہ اسماء ہے، اور سب سے پہلا اسم یہی ہے آج کے سبق میں۔ اس کے بعد ملائکہ ہم کسی نے پڑھ چکے ہیں، ملک کی جمع ملائکہ، ٹھیک ہے۔ اسم کی جمع اسماء اور ملکن کی جمع ملائکتن۔ اس کے بعد غیب، غیبن اس کی جمع ہوتی ہے غیوب، غیوب، علام الغیوب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ افعال میں آ جائیں فعل جو صحیح والے، ارادہ ہم، ارادہ یعرض، باب ضربہ سے ہے، ارادہ عرض کرنا، پیش کرنا، ان معنوں میں آتا ہے یہ ارادہ یعرض، اعرض، آرد، معروض اور ارض۔ صادقین، صادق کی جمع صادقین، صدقہ یصدق، باب نصرہ ہے، صدقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق اور صدق۔ تکتمون، یہ باب نصرہ سے ہے، یہ بھی کتما یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم اور کتمان، یہ اس کا مصدر ہے، یاد کر لیں۔ ایک مصدر اس کا اور بھی آتا ہے، اگر اس کورس میں آپ کو 3 میں جا کے پڑھیں گے، اس کورس میں ایک ہی مصدر ہے کتمان، اس کو یاد کر لیں۔ کمزور حروف والے سے حرفی افعال، غابہ یغیب، کون سا وزن آیا یہ باب ضربہ کا؟ آج ہی ہم نے پریکٹس کی ہے، زیادہ یزید۔ اب دیکھیں باب ضربہ ہے، اس کا وزن جو ہے ضربہ یضرب نہیں ہے بلکہ غابہ یغیب ہے، تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے یاد کیا ہوا ہے زیادہ یزیدوں کی گردان پوری، وہ وزن ہمیں پورا پتہ ہے، تو ہم غابہ یغیبوں کی بھی پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ وہاں پہ زد تھا، یہاں پہ غب ہو گیا فعل امر، اور زائد تھا، یہاں پہ غائب ہو گیا، تو مفعول اس کا نہیں ہوگا تو ڈیش ہے، اور غیب اس کا مصدر ہے، غابہ یغیبو کا مصدر غیب، یہ یاد کر لیں۔ قالا، کانا، یہ دو افعال میں سے ہر ایک 3 لائن میں ایک بار آتا ہے۔ اچھا یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا کہ قالا اور کانا جو ہے یہ ہم نے گردانیں کر لی ہیں، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہر 3 لائن میں ایک بار آئے گا، تو اس کو اچھی طرح پکا کر لینا چاہیے ہمیں۔ الحمدللہ،
یہ لیسن ہمارا ختم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ابھی ریویژن ہی چل رہی ہے ہماری, اور آج جن افعال کا اعادہ ہم کریں گے وہ ہے دعا, ہدا, ظنا اور ظلہ, یعنی یہ کمزور والے ٹیبل کے جو آخری افعال رہ گئے ہمارے, ان کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. جس طرح دیکھیں یہاں پہ دعا, ہدا, ظنا اور ظلہ, یہ چار. سب سے پہلے دعا یدو, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ باب نصارہ سے آخر میں جب کمزور آ رہا ہے تو اس کی مثال ہم نے اس طرح سے پڑھی تھی کہ دعا یدعو, اور بہت سارے افعال آتے ہیں اس وزن پہ قرآن میں. تو آئیے اس کی شارٹ والی گردان جو ہے وہ ریپیٹ کر لیں. دعا یدعو, ادعو فعل امر ہے, ادعو, اور اسم فاعل داعن, مفعول ہو گیا مدعون, اور دعاءن, یہ ایک مصدر ہے اس کا, اس کے اور بھی مصدر ہے. تو ریفرنس ڈاکٹر صاحب نے کیا دیا ہے, ودعو, توڑیں گے. ابھی اسی کورس میں ہم نے پڑھ لیا ہے وا ادعو شہداءکم من دون اللہ. پھر اسی وزن کے اوپر, یعنی دعا یدو کے وزن کے اوپر تلا یتلو ہے. تلا یتلو, آپ دیکھیں باب نصرہ ہے اس کا, جیسے دعا یدو کا باب نصرہ تھا, مگر تلا یتلو کا وزن نصرہ ینصرو نہیں ہے, اس کا وزن دعا یدو ہے, جو ہم نے ایک ریفرنس فعل سیکھ لیا ہے. اب خلا یخلو بھی اسی وزن پہ آئے گا, تلا یتلو بھی اسی وزن پہ آئے گا. اور یہ تلا اس نے تلاوت کی, اس نے پڑھا, ریفرنس ہے ان الذین یتلون الکتاب اللہ, بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی. تلا, پریکٹس کر لیں اس کی, تلا یتلو, اتلو, تالن, متلون, تلاوتن. 63 بار یہ فعل بھی آیا ہے, تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہمیں. تیسرا فعل ہے خلا یخلو. خلا یخلو بھی ہم نے پڑھا, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں, اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. تو خلا یخلو, فعل امر کیا ہوگا, اخلو, خالن ڈیش, کیونکہ جو اکیلا ہوگا وہ خود ہی ہوگا نا, اثر تو کسی پہ نہیں پڑے گا, تو اس کے لیے یہ مفعول اس کا نہیں بنے گا. اور خلوون اس کا مصدر ہے, تو یہ یاد رکھ لیں, خلا یخلو, اخلو, خالن ڈیش, خلوون. الحمدللہ. اب آ جاتے ہیں ہدا یہدی. آپ دیکھیں اس وزن پہ کتنے سارے فعل ڈاکٹر صاحب نے دیے ہوئے ہیں اور کتنی دفعہ آتے ہیں, جیسے جزا یجزی 116 بار, جرا یجری 60 دفعہ, عطا یاتی بہت دفعہ آتا ہے 264 بار, اور مشا یمشی بھی 22 بار آیا ہے. تو اس وزن کو بھی ہمیں بہت پکا کر لینا چاہیے. باب درابہ ہے, وزن کیا ہے, ہدا یہدی. اس وزن پہ دوسرے فعل جو ہم سیکھ رہے ہیں ہدا یادی کے وزن پہ, باب درابہ سے جو فعل ہم سیکھ رہے ہیں جرا یجری, عطا یاتی, مشا یمشی, ان کی ہم پریکٹس کریں گے جو اسی کورس میں ہم نے پڑھ لی ہیں. سب سے پہلے ہدا یادی کی ریویژن کر لیتے ہیں. ہدا یہدی, اہدی, ہادن, مہدیٌ, ہدایۃ. اور اہدنا الصراط المستقیم سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں, اور اس کا ایک مصدر ہدن بھی ہوتا ہے, تو اس سے بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں, ہدل للمتقین, جو اسی کورس میں ہم نے پڑھا ہے. 2 مصدر ہیں اس کے. اس کے بعد جزا یجزی, جزاک اللہ, جزاکم اللہ, روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, اس طریقے سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو جزا یجزی, اجزی, جازن,
مجزیٌ جزاء. جرا یجری تجری من تحت الانہار سے یاد رکھ لیں کہ وہ بہتی ہیں اس کے نیچے جنت کے نہریں، اسے یاد رکھیں. جرا یجری، اجری فعل امر ہو گیا اس کا. جارن ڈیش جریان. اب آتے ہیں ہم عطا یاتی کی طرف. عطا اس میں اصل میں تھوڑا سا اور فرق آپ کو لگے گا، بالکل جرا یجری کی طرح نہیں ہے یہ، کیونکہ اس میں حمزہ بھی آ گیا ہے تو اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہوگا. جیسے دیکھیں یہاں پہ فعل امر میں ایتی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا ہے حمزہ والے افعال میں بھی. عطا یاتی ایتی آتن مأتیٌ اتیان. یہ ایک اور فعل ابھی ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے انہی مادے کے حروف سے. عطا یاتی ہے وہ آیا، یا جب با کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ لایا اس معنی میں آ جائے گا. جیسے یہاں پہ آیا فَأْتُوا بِصُورَةٍ، لاؤ کوئی صورت. اور پھر ایک اور فعل ہم پڑھیں گے آتا یؤتی. جب مزید فی میں جائیں گے نا، یہ تو باب ضربہ سے 3 حروف والا عطا یاتی، وہاں پہ آئے گا آتا یؤتی. آتا یؤتی ہوتا ہے دینا، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. مگر یہ فعل ویسے ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا آتینا، ٹھیک ہے نا، دے ہمیں. اس کی پریکٹس کر لیں. عطا یاتی ایتی آتن مأتیٌ اتیان. آخری فعل جو اس کا ہے مشا یمشی، امشی ماشن اور مشیون. مشا یمشی چلنا کے معنی میں آتا ہے، جو ہم نے پڑھا کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب کبھی بھی روشنی ملتی ہے ان کو تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں. تو مشا یمشی امشی ماشن ڈیش اور مشیون. الحمدللہ ہم نے دا یدو کے وزن پہ تلا یتلو خلا یخلو پڑھ لیا، اور ہدا یدی کے وزن پہ جزا یجزی جرا یجری مشا یمشی پڑھا، اور عطا یاتی بھی پڑھ لیا جو تھوڑا سا مختلف ہے اس سے، مگر تقریباً ویسے یہ بس ذرا سا فعل امر وغیرہ میں آگے تبدیلی آتی ہے حمزہ کی وجہ سے. ماشاءاللہ آپ نے 8 افعال پر مشق کر لی ہے جو 910 مرتبہ آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 100 افعال ہیں جو 2300 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب دا ہدا اسٹائل پر ہیں. اس لیے اس اسٹائل کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں. الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں شد والے جو افعال ہیں ان کی طرف. تو 2 وزن ہم نے پڑھے ہیں. دیکھیں شد والے جو ہیں، ایک باب نصارہ سے ظنّا یظنّو پڑھا ہم نے، اور باب دربا سے پڑھا دلّا یدلّو، داد کے نیچے زیر. ٹھیک ہے، تو یہ 2 وزن پڑھ لیے. اس وزن پہ پھر اور بھی افعال آتے ہیں قرآن کریم میں، جن میں سے کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک اور کچھ ابھی پڑھنے ہیں ہم نے. تو آئیے پہلے ظنّا یظنّو کی پریکٹس کرتے ہیں. ظنّا یظنّو ظنّا ظانٌ مظنون ظنٌ. ان بعض الظن اسم، اسی سورہ میں آتا ہے کہ نہیں، آگے آئے گا. بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ظن جو ہے 2 معنوں میں آتا ہے قرآن کریم میں، ایک گمان کے معنی میں اور ایک یقین کے معنی میں. دونوں معنوں میں استعمال ہوئے اور دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں. تو آیت کا جو ریفرنس ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. وہاں پہ گمان کی بات ہو رہی ہے یا یقین کی بات ہو رہی ہے. جیسے یہاں پہ ان بعض الظن اسم، یہاں پہ گمان کی بات ہو رہی ہے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. آج کل آپ دیکھا ہوگا اس طرح ہم کسی کے بارے میں کچھ گمان کرتے ہیں اور اس کو
لکھ کر کے اور سوشل میڈیا پہ پھیلا بھی دیتے ہیں کہ ہم نے خود بھی یقین کر لیا، باقی لوگ بھی یقین کر لیا، حالانکہ ہوتا وہ صرف گمان ہی ہے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اس وزن پہ جو دوسرا فعل ہے ردہ یردو، رد رادن مردودن اور ردن. رد کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مردود بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، رد کر دیا گیا ہو. انا رادوہ الیکا، اس ریفرنس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. مردود کے ریفرنس سے یاد رکھ لیں زیادہ اچھا ہے. شیطان مردود ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہے مدہ یمدو. مدہ یمدو بالکل دیکھ لیں آپ، جنہ یزنو کے وزن پہ ہے، اور بڑھانا اس معنی میں آتا ہے یہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں، طغیانہم ان سب کی. تو مدہ یمدو، مدہ مادن ممدودن اور مدن. الحمدللہ جنہ یزنو کے وزن پہ ہم نے ردہ اور مدہ کی گردان کر لی ہے. اب ہم آتے ہیں دلہ یدلو. جس طرح میں نے بتایا باب دربا سے دلہ یدلو، اور اس وزن پہ ہم جو دو فعل اور پڑھیں گے خرہ یخرو اور حقہ یحقو. دلہ کی پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں. دلہ یدلو، دلہ دالن اور اس کا مصدر ہے دلالتن. خرہ یخرو خرہ خارن، ڈیش مفعول نہیں ہوگا اس کا، اور خرن. اسی طرح حقہ یحقو حقہ حقیقن حقن. تو یہ تین فعل جو ہیں یہ بھی اسی باب دربا سے ہیں، یاد رکھیے گا، مگر وزن ان کا جو ہے وہ دلہ یدلو رہے گا. اب اس باب سمیہ سے جو ہے وہ رہ گئے، وہ انشاءاللہ شاید اگلے لیسن میں ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا ہوگا. تو ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال پر مشق کی جو 525 مرتبہ آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 90 افعال ایسے ہیں جو 1350 مرتبہ آئے ہیں. یہ سب دلہ دنہ اسٹائل پر ہیں، اس لیے ان اسٹائلز کو اچھی طرح یاد کریں اور ہوم ورک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہوم ورک سے ہی یہ پکے ہو جائیں گے. اب بول چال میں آ جائیں. تلا یتلو کی پریکٹس. حل تلوت القرآن، نعم تلوت القرآن. حل تلوتم القرآن، نعم تلون القرآن. حل تتلو القرآن، نعم اتلو القرآن. حل تتلون القرآن، نعم نتلو القرآن. اتلو القرآن امر سے، اتلو القرآن. جمع میں آ جائے گا اتلو القرآن، نتلو القرآن. عطا یاتی سے حل اتیتا، نعم اتیتو. حل اتیتم، نعم اتینا. حل تأتی، نعم آتی. اچھا یہ دیکھ لیں، اس کو آتی نہیں پڑھیں گے، یہاں پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم نے اسی گردان کی تھی عطا یاتی کی. جب حمزہ اور حمزہ دونوں جزم کے ساتھ آ جائیں تو پھر ہم حرکت کے لحاظ سے اس کو الف واو یا یا سے بدل دیتے ہیں. تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، اس کو ریکال کر لیں. حل تأتون، نعم نأتی. امشی، مشا یمشی سے امشی،
تو امشی جواب ہو گیا. امشو تم سب چلو. نمشی جواب ہو گیا. دلہ یا دلو سے ہم نے پڑھا تھا دللتا, تو حل دللتا ما دللتو, حل دللتم ما دللنا, حل تدلو لا ادلو, حل تدلون لا ندلو. الحمدللہ. دعا, ہدا, ذنا اور دلہ, یہ جو 4 افعال ہم نے پڑھ لیے, اس کی پریکٹس کے لیے گرامر میں یہ جو بلکہ ورک بک میں جو سوال دیا ہوا ہے, اس کو کوشش کریں بغیر کتاب دیکھے لکھنے کی, تاکہ آپ کو یہ پکے ہو جائیں سارے انشاءاللہ. پھر آگے قرآن کریم میں جہاں پہ بھی آئے گا وہاں پہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں. الحمدللہ. 7 ہوم ورک ڈاکٹر صاحب نے جو بتائے ہیں ان کو یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ایک لیسن, ایک سیشن بلکہ ہمارا رہ گیا ہے خالی اس کورس کا, جس میں آخری 2 لیسن ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ کورس ہمارا مکمل ہو جائے گا. ایک ریویژن کی کلاس ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ فائنل کوئز ہوگا. تو ساتھ ساتھ محنت کرتے رہیں, ایسا نہیں ہو کہ آخری وقت پہ آگے کمزور پڑ جائیں. پورا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. اور گرامر ساتھ ساتھ ورک بک کرتے رہیں, ہوم ورک ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آسانی رہتی ہے. اینڈ پہ آ کر کے ایک دم سے بوجھ نہیں پڑے گا. ٹیچر بننے کے لیے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم نے QC1 کرنے کے بعد ہی کہہ دیا تھا کہ اب آپ پڑھا سکتے ہیں, تو اب تو ماشاءاللہ سے QC2 بھی مکمل ہو رہا ہے. تو QC1 ابھی تک جن لوگوں نے پڑھانا نہیں شروع کیا ہے, پڑھانا شروع کر دیں. جتنا اچھا آپ کا QC1 ہوگا اتنا ہی آسان آپ کے لیے QC2 اور QC3 ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ QC3 میں آئیں گے QC2 مکمل کر کے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی QC1 پڑھانا شروع کر دیں, اور جب QC2 مکمل ہو جائے تو QC2 بھی پڑھانا شروع کر دیں. گھر میں کسی کو پکڑ لیں, دوستوں میں کسی کو پکڑ لیں, محلے میں, مسجد میں, ورک پلیس پہ کسی کو کنونس کریں کہ بھئی یہ بہت اچھا طریقہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا. TPI کے میتھڈ سے گرامر سکھائیں تو انشاءاللہ آپ خود وہ جو کہتے ہیں نا آئی ٹیچ آئی پرفیکٹ, تو اگر آپ پڑھائیں گے تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے. سیکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ سکھائیں, ٹیچر بنیے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کافی مٹیریل دیا ہوا ہے نیٹ کے اوپر. ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہوگی تو پھر اس میں بھی آپ آ جائیے گا. جتنی اچھی تیاری ہوگی انشاءاللہ تو آپ سرٹیفائڈ ٹیچر بھی بن جائیں گے. دعا کر لیں, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. لیسن آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا ہے. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس کے لیے آئی ایم اویلیبل. السلام علیکم اگر کسی نے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک سوال تھا. جی جو فعل ہے سر ذوق والا, ذوق والا, اس میں ذاقہ یذوق, ذاقہ جی یذوق والا, چکھنے اس والا. کے اندر ایک جو مصدر ہے اس کا ذائقتن بھی ہوگا, کیونکہ جو ہم نے پڑھا ہے. جی ہاں جی ہاں, اصل میں کچھ مصدر ہوتے ہیں وہ جو گولتا والے بھی ہیں, مگر جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں بس ہم کورس کے لیے تو اسی کو یاد رکھتے ہیں. ڈکشنری آپ کو نہیں, جیسے آج ہی آپ نے دیکھا کہ ہدا یادی کا بھی ایک مصدر ہدایتن بھی تھا اور ہدن بھی ہے. اسی طرح 2 3 مصدر بھی آتے ہیں. تو کچھ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں اس کورس میں, کچھ نہیں لکھے ہیں. تو ہم بھی پھر اتنا ہی پڑھاتے ہیں جتنا سلیبس میں ہے. جی سر, تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. اور کسی کا اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں کلاس ختم کر دوں یہاں پہ. اور آپ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے آج. طبیعت تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی ہے, بس وہ آج ذرا ڈے ہیکٹک تھا تو گلا تھوڑا سا جو ہے نا اس وقت تک جو ہے بول کر کے جو ہے نا کچھ تھوڑا سا ڈرائی سا ہو جاتا ہے. طبیعت الحمدللہ اللہ آپ کا آرام شکر ہے. فرمائے, بس اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل راحت کے ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے مجھے, تاکہ آپ لوگوں تک یہ کورس جو ہے وہ پہنچ
جزاکم اللہ خیر. یہ اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے آپ کو. آمین آمین. آپ کو اللہ بھی، حافظ. آپ کو بھی.